ایک خدا پر جنہوں نے یقین کیا وہ فتح یاب ہوں گے، چاہے وہ تعداد میں کم ہو، چاہے وہ ساز و سامان میں کم ہو، چاہے وہ روپے دولت میں کم ہو، چاہے وہ صحت کے اعتبار سے کمزور ہوں۔ بہت سارے مسلمان اکثر پوچھتے ہیں ہمیں جب فلسطین کی بات آتی ہے، کچھ بڑی بڑی حکومتیں ہیں جی، کچھ کر دی نہیں پئی، حکومتیں جو مسلمانوں کی ہیں ان سے کیا ہو سکتا ہے؟ مزہ تو ادھر آ کر دیکھو غزہ میں کہ جہاں بدری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی روحانی اولادیں چند ساز و سامان کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے آج بھی ابو جہل کی فوج کے دانت کھٹے کر رہے ہیں، جنہوں نے آج بھی دشمن کو یہ بتا دیا کہ 24 گھنٹے میں کسی کو ہلاک نہیں کیا جا سکتا، جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہو ان کے حرم کے اندر داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ تو بات تو صرف کل بھی ان کی تھی جو اللہ کو مانتے تھے، آج بھی انہی کی بنی ہوئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مانتے ہیں۔ تو ابو جہل کو انہوں نے جو رپورٹ پیش کی وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ابو جہل کو کہا کہ ہم تو دیکھا ہے محمد رسول اللہ کی فوج کو 313 لوگ ہیں، اکثر کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، 313 نہتے ہیں، 15 16 17 تلواریں ہیں بس، 40 50 بڈھے ہیں ساتھ میں، بچوں کی بھی تعداد ہے 10 15 کی۔ ہم دیکھ آئے ان کو، ان کے پاس تو گھوڑے بھی مکمل نہیں، گنتی کے گھوڑے ہیں، گنتی کے 2-4 اونٹ ہیں۔ ابو جہل جب رپورٹ سن رہا تھا نا، رپورٹ سنتے سنتے اس کو جوش آ گیا۔ اس کے جو باقی بڑے بڑے چودھری وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ مخبر درمیان میں کھڑے ہوئے جاسوس رپورٹ بیان کر رہے کہ یار مسلمان تو کمزور ہیں، بھوکے ہیں، ان کے پاس تلواریں نہیں، گھوڑے نہیں، ساز و سامان نہیں، ان کے پاس تیر انداز نہیں، ان کی تعداد 313 ہے، ان میں بوڑھے بھی ہیں، ان میں بچے بھی ہیں۔ ابو جہل کو اتنا جوش آیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اپنے جاننے والوں کو، اپنے جرنیلوں کو کہنے لگا وہ تیاری کر لو، صبح جنگ نہیں ہوگی، بس ان کو پکڑنا ہے، ان کے ہاتھ پیر باندھنے ہیں اور ان کو اونٹوں پر لادنا ہے اور مکے لے جا کے پھر منڈی میں ان کا قتل کریں گے۔ اس لیے جب ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، یہ میری طاقتور فوج کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، تیاری کر لو، رسیاں تیار کرو، ہم صبح کو ان کو باندھیں گے۔ جب ابو جہل نے غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ یہ بات کہی تو پھر جاسوس دوبارہ بولا، کہنے لگا ایک سردار مکہ تو ہماری بات پوری تو سن لے، ہماری پوری بات ابھی تو نے سنی نہیں، اپنا فیصلہ دیا۔ ابو جہل کہنے لگا اچھا کیا کچھ اور بھی کمیاں باقی ہیں؟ پھر اس جاسوس نے ایک بات کہی، کہنے لگا ہاں تم نے ہماری پوری رپورٹ سنی تو نہیں، وہ 313 ہیں، وہ بھوکے ہیں، تلواریں نہیں ہیں، نیزے نہیں ہیں، تیر انداز نہیں ہیں، گھوڑے کم ہیں، ان کے پاس اونٹ کم ہیں، ان کے پاس ساز و سامان کم ہے، ان کے ساتھ بوڑھے ہیں، ان کے ساتھ بچے ہیں، لیکن ابو جہل ہم ان میں سے جس کو ملے ہیں، جس کو ملے ہیں، بچوں سے ملے، بوڑھوں سے ملے، نوجوانوں سے ملے، سب نے ایک ہی بات کہی ہے، یا تو مر جائیں گے محمد رسول اللہ کے لیے یا فتح حاصل کریں گے۔ ابو جہل ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ مرنے کے لیے اپنے رب رسول کے لیے آئے ہو، دنیا کی کوئی طاقت ان پر فتح حاصل نہیں کر سکتی۔ ہمارا تجربہ ہے کہ جو لوگ اپنے رب اور رسول کے لیے قربانی دینے آئے ہوں، اور پھر بدر میں دکھایا، اور بدر میں یہ طے ہو گئی بات
کہ ساز و سامان سے فتح نہیں ہوگی، فتح اس کی ہوگی جس کے ساتھ اللہ کی ذات ہے۔ آپ کو پتہ ہے پیارے پیغمبر نے بدر کی رات میں دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میں 313 کو لے کے آج تیرے میدان میں اتر آیا ہوں اور دشمن زیادہ ہے، ساز و سامان زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے، یا اللہ تو بھی جان لے کہ اگر آج ہم 313 ختم ہو گئے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کیا کہا کہ میرے محبوب غم نہ کیجئے، مدد آ رہی ہے، مدد آ رہی ہے۔ وہ فرشتے جو ناز و نیاز میں ہی بنے، وہ فرشتے جو صرف جنت کی ہوائیں کھاتے ہیں، وہ فرشتے جن کے جسم روحوں کی طرح ہیں، وہ فرشتے جنہوں نے کبھی گرم بھٹی کو قریب سے نہیں دیکھا، وہ فرشتے جن کا سردار جبریل امین کو بنایا گیا، اللہ نے ان کو حکم دے دیا کہ چلو اب میرے محبوب کے ساتھ اب تم بھی میدان جنگ میں اترو گے، کیونکہ میں نے اپنے محبوب سے وعدہ کر رکھا ہے کہ آپ کو شکست نہیں ہونے دی جائے گی۔ بدر اس بات کی علامت ہے، لا الہ الا اللہ کی، یعنی جنہوں نے صرف ایک رب پر، ایک اللہ پر، ایک ایشور پر، ایک خدا پر جنہوں نے یقین کیا وہ فتح یاب ہوں گے، چاہے وہ تعداد میں کم ہو، چاہے وہ ساز و سامان میں کم ہو، چاہے وہ روپے دولت میں کم ہو، چاہے وہ صحت کے اعتبار سے کمزور ہوں۔ اور پھر جو بدر کے بعد احد کی لڑائی ہوئی وہاں کلمہ مکمل ہوتا ہے محمد رسول اللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنگ بدر اور جنگ احد ان دونوں کلمے کی مظہر ہیں۔ جنگ بدر میں یہ طے ہوا کہ اللہ کی اگر پورا یقین ہوگا تو فتح ہوگی، اور جنگ احد میں ذرا سا کہنا نہیں مانا، پہاڑی سے پیچھے ہٹ گئے تھے، شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ طے ہوا کہ محمد رسول اللہ کی اطاعت ہوگی تبھی فتح ہو سکتی ہے، اگر رسول اللہ کی اطاعت سے ذرا سا دائیں بائیں ہو جاؤ گے تو فتح نہیں ہوگی۔ علامہ منصور صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جنگ احد، جنگ بدر اور جنگ احد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی مظہر ہیں، تفسیر ہیں یہ اصل میں کلمے کی تکمیل ہوئی ہے ان دونوں جگہ پہ، سمجھایا گیا ہے۔ اور پھر بدر کے دن جب رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی، آسان نہیں تھی۔ مولا علی کرم اللہ وجہ جیسا شیر خدا یہ کہتا ہے کہ جب جنگ کی بھٹی پوری شدت پر تھی اور جب لوگ لڑتے لڑتے تھک جاتے تھے، اگر ہمیں کہیں پناہ ملتی تھی تو ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کے کھڑے ہوتے تھے۔ محمد رسول اللہ نے اس میں یہ بھی طے کیا کہ جب حالات بگڑ جائیں، جب حالات ناسازگار ہو جائیں، جب کبھی جنگ کا وقت آ جائے، جب کبھی مصیبت آ جائے، جب کبھی پریشانی آ جائے، تو دنیا کی حکومتوں نے یہ طے کیا تھا کہ جب دکھ کا وقت ہوگا تو حکمران اور بادشاہ اور جو بڑے بڑے لڑانے والے ہوں گے وہ پیچھے ہوں گے۔ پیارے پیغمبر نے یہ نیا اصول طے کیا کہ جب دکھ کا وقت ہوگا، جنگ کا وقت ہوگا، حالات کی ناسازگاری ہوگی تو محمد رسول اللہ سب سے آگے تھے۔ یہ روایت بھی پیارے پیغمبر نے ادا کی کہ تم سمجھتے ہو کہ لوگوں کو مرواؤ، خود گھر پہ بیٹھے رہو، اگر حق اور انصاف کے لیے جانا ہے تو خود سب سے پہلے آگے جانا ہوگا۔ جنگ بدر صرف جنگ نہیں ہے، وہ اعلیٰ روایتوں کی امین ہے جس میں بیٹیوں کو عزت دی گئی، جس میں ظلم کو روکا گیا، جس میں ظالم کے دانت کھٹے کیے گئے، جس میں دولت کی لالچ نہیں ہے۔ اور یہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں آج کائنات کے اندر جو بڑی عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ لطف اٹھا رہے ہیں اپنی زندگی کا، یہ جو طواف ہوتا ہے نا بیت اللہ میں جو طواف ہوتا ہے نا 24 گھنٹے، آپ جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، کتنا مزہ آتا ہے طواف میں۔ اور یہ جو ہم پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جا کے نماز ادا کرتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام پیش کرتے ہیں،
یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں ابھی، یہ جو پوری کائنات میں اذانیں ہو رہی ہیں، یہ جو کروڑوں مدرسوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، یہ جو لاکھوں حافظ مصلی محراب سنا رہے ہیں، دل کی تختی پر لکھ کے لے جاؤ، اگر بدر کے میدان میں اہل اسلام فتح حاصل نہیں کرتے تو آج ہم نماز جمعہ کی نماز ادا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بدر کی برکتیں ہیں کہ پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی، یہ بدر کی فتح کی برکتیں ہیں۔ یہ اس دور کی برکتیں ہیں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کیا، ہاں کہ غریب سر جھکا کے نہ جیے، سر اٹھا کے جیے۔ آج بھی آپ دیکھیں، بہت سارے مسلمان اکثر پوچھتے ہیں ہمیں جب فلسطین کی بات آتی ہے، کچھ بڑی بڑی حکومتیں ہیں جی، کچھ کر دی نہیں پئی، حکومتیں جو مسلمانوں کی ہیں ان سے کیا ہو سکتا ہے؟ مزہ تو ادھر آ کر دیکھو غزہ میں کہ جہاں بدری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی روحانی اولادیں چند ساز و سامان کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے آج بھی ابو جہل کی فوج کے دانت کھٹے کر رہے ہیں، جنہوں نے آج بھی دشمن کو یہ بتا دیا کہ 24 گھنٹے میں کسی کو ہلاک نہیں کیا جا سکتا، جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہو ان کے حرم کے اندر داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ تو بات تو صرف کل بھی ان کی تھی جو اللہ کو مانتے تھے، آج بھی انہی کی بنی ہوئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مانتے ہیں۔ بات صرف یہی ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ دیکھیے جب بدر میں فتح ہوئی، جب دنیا میں کہیں بھی فتح ہوتی ہے نا، اب دیکھیے کئی ملکوں کو جب فتح کیا، ظلم ہوتا ہے تو لوگ چپ رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی فتح میں اور ظالم کی فتح میں کیا فرق آیا؟ جب رسول اللہ کو فتح ہوئی، لوگ فتح کے بعد نعوذ باللہ بری بری گالیاں دیتے ہیں دشمن کو، اپنی انا کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ جیت لی، ڈینگے ہانکتے ہیں، بڑی بڑی باتیں زبان سے نکالتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کو اللہ نے جب فتح حاصل عطا کی تو کیا کیا؟ اپنے رب کی حضور سجدہ کیا اور تمام صحابہ کو کیا فرمایا ہمارے رب نے ہمیں عزت عطا کی ہے، ہمارے رب نے ہمیں فتح عطا فرمائی ہے۔ اگر ہمارا رب نہ چاہتا تو ہم فتح یاب نہیں ہو سکتے تھے۔ آج بھی دنیا کی زندگی دیکھ لو، جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، چال ڈھال دیکھو نا ان کے، جن کو ذرا اچھا بولنا آتا ہے، جن کے پاس علم زیادہ، ذرا چال ڈھال دیکھو ان کی، کیا غرور ہے، باتیں دیکھو کیسے بناتے ہیں، کرسی پہ بیٹھ کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے ان کے۔ ان کو یہ نہیں پتا، چاہے دنیا میں کوئی بھی بندہ ہو، جن کو باتیں بنانی آ گئی نا، اب ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے جی، ہم فلاں کرسی پہ بیٹھے ہیں، ہم فلاں سیٹھ صاحب ہیں، ہم فلاں ایم پی ہیں، فلاں ہم وزیر بن گئے، ہمارے پاس یہ آ گیا، ہمارے پاس وہ آ گیا۔ اگر محنت کے ذریعے قسمت لکھی جاتی تو محنت سب سے زیادہ مزدور کرتا ہے۔ اگر محنت کے ذریعے دولت ملتی تو محنت تو سب سے زیادہ ریڑھی کھینچنے والا کرتا ہے۔ محنت کے ساتھ ہی اگر دولت ملنی ہوتی تو محنت تو سب سے زیادہ کسان کھیت کے اندر کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کی بات ہے، قسمت کی بات ہے، رب کی طرف سے۔ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، آپ کا کوئی کمال نہیں اس میں۔ اگر محنت کے بل پر ہوتا تو پھر یہ بڑے بڑے ارب پتی انگوٹھا ٹیکوں کے ملازم نہیں بنتے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ۔ ذہن میں اس بات کو کر لیں، اپنی دماغ میں بٹھا لیں کہ فتح بھی اللہ کی طاقت سے، عزت بھی اللہ کی طاقت سے، دولت بھی اللہ کی طاقت سے، حسن بھی اللہ کی طاقت سے، تکلم بھی اللہ کی طاقت سے۔ بندہ اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا، بندے کا تو ابھی ایک سانس
پھنس جائے تو اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے، دنیا کی ساری پاور لگ کے بھی اس سانس کو آگے چلا نہیں سکتی ہے۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں پیسے نہیں کم ہوتے، جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں حسن نہیں جاتا، جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تعلیم کی ڈگری نہیں چھینتے، جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں فیکٹری بند نہیں ہوتی۔ کیا ہوتا ہے جب اللہ کسی سے ناراض ہو جائیں سب سے سخت عذاب اس بندے کو دیتے ہیں، اس عورت کو دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں جی؟ سب سے سخت عذاب کیا ہے؟ اللہ جس بندے سے ناراض ہو جائیں اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں، اور یہ اللہ کا سب سے سخت عذاب ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بندہ اپنے رب کے آگے سجدہ نہ کرنے والا۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آنے والی نسلوں کو میدان بدر کا فلسفہ ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کل تو فلسطین میں ماشاءاللہ گزشتہ دنوں ہم لوگوں نے مشورہ کیا آپس میں، ہم لوگ ہر سال دعوتیں کرتے تھے بہت ساری مسجد میں، غیر مسلم دوستوں کو بلاتے تھے، افسران کو بلاتے تھے، الگ الگ لوگوں کو دنیا کی زندگی میں، تاکہ جو طریقہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی رواداری ہو۔ لیکن اس بار جب بھی دعوت کی بات آتی ہے تو فلسطین کے مظلوم بچے یاد آ جاتے ہیں۔ اتنی غیرت تو ہونی چاہیے یار کہ جس قوم کی ایک طرف بچے، بوڑھے، مسجدیں، عمارتیں زمین دوز ہو گئی ہوں، ان کو شام کو لقمہ کھاتے ہوئے اتنی شرم بھی باقی نہ رہی ہو کہ ہمارے جسم کا ایک حصہ چھلنی ہو گیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں کلو مسلم اخوا، فرمایا سارے ایمان والے تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مجھے تو بہت سارے لوگوں کے فون آئے افطار کی دعوت ہے، ایسے وقت میں